السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ قیمتی موقع عطا فرمایا ہے۔ جمعہ کا اس مبارک موقع، اس مبارک محفل جس میں ہم اور آپ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، جو مجھے اور آپ کو جو قیمتی موقع عطا فرمایا ہے، یہ ایسے لمحات ہیں، یہ ایسا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا جس کی اہمیت انسان کو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک خود ایک ذات ہے جو وہم گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کے لیے تعریف، تسبیح، کل کائنات جو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان سے، انسانیت کے پیغام میں، اور اس میں ایمان کی دولت سے، اور اس میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جہاں ایک یکتا کا پیغام دیا، خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، وہیں پر اللہ نے اتحاد کا پیغام دیا، متحد ہونے کا پیغام دیا، ایک ہونے کا پیغام دیا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر عمل کرنے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے جہاں قل هو اللہ احد کو نازل کیا، اس سے پہلے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، ہر نبی کو یہ پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی بات سمجھو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو متحد ہونے کا پیغام دیا، اتحاد میں رہنے کا پیغام دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا اور تھامے رکھنے کا پیغام دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے کبھی کہا ابن نوح، کبھی کہا ابن آدم، کبھی کہا ابن ابراہیم، یہ ساری دنیا میں بسنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، یہ ساری دنیا کے بسنے والے لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، یہ ساری دنیا میں بسنے والے لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام کے وجود سے ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام امت کو دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بعض اوقات جو آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر جو سب پر لاگو ہونے والا ہے، وہاں پر تو اللہ صرف ایمان والوں کو نہیں، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے۔ اس میں پیغام اللہ نے صرف مسلمان کا نہیں دیا، غیروں کا بھی دیا، اپنوں کا بھی دیا، بیگانوں کا بھی دیا ہے، یہودیوں کا بھی ذکر کیا، نصرانیوں کا بھی ذکر کیا، مجوسیوں کا بھی ذکر کیا، سکھ اور بدھسٹ کے ماننے والوں کا بھی ذکر کیا۔ البتہ دنیا میں جتنے قسم کے مذاہب ماننے والے ہیں آج تو کم دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 360 بتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی آیت نازل فرمائی، ساری دنیا کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ سے ڈرنے پر ہے، انسان کی کامیابی اللہ سے قرب حاصل کرنے پر ہے، انسان کی کامیابی اللہ کو نزدیکی سے محسوس کرنے پر ہے، انسان کی کامیابی اللہ کی اطاعت پر ہے، انسان کی کامیابی اللہ کی حمد و ثنا پر ہے، انسان کی کامیابی اس کے اخلاص پر ہے، انسان کی کامیابی اس کے حسن نیت پر ہے۔ یہی وجہ ہے ہزاروں کے مجمع میں ایک اکیلا بندہ اخلاص سے کام کرنے والا جب کام کرتا ہے، ہزاروں لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتا مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو میرے اخلاص کی برکت نظر آتی ہے، میرے توجہات کی برکت نظر آتی ہے۔ لوگ افراتفری کا ماحول پیدا کریں، لوگ ماحول کو زیر و زبر کر دیں، لوگ ماحول کو اونچ نیچ کر دیں، ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، اسی لیے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے بڑے بڑے چرچے ہیں، طوائفہ عورتوں میں جا کر بھی سورۃ تین کی تفسیر کر کے سب کے دل کو برک دیا، سب کے جسم کو ہلا دیا، سب مومن بن گئے، سب اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے، سب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے ہیں۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم، بہت بڑے پائے کے محدث، بہت بڑے پائے کے مفسر قرآن ہیں۔ جامع مسجد دہلی کی خطبہ دے کر نیچے اتر رہے ہیں، ایک آدمی غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، افسوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کیا معاملہ، خاموش بیٹھے ہوئے ہو، غمزدہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگا حضرت کئی مہینوں سے نہیں، کئی سالوں سے میں جامع مسجد کا خطبہ سنتا رہا، لیکن آج آنے میں دیر ہو گئی،
میں خطبے سے محروم ہو گیا، نصیحت سے محروم ہو گیا، پیغام قرآن سے محروم ہو گیا، پیغام نبوی سے محروم ہو گیا، پیغام امت سے محروم ہو گیا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جن کا خطبہ سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا، سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد تحلیل کی سیڑھیوں پر وہی کھڑے کھڑے اس ایک آدمی کے لیے اپنا جمعہ کا پورا خطبہ دہرا رہے ہیں۔ مجمع بھی جمع ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلی اذان پہ جمع اتنے نہیں ہوتے جتنے امام صاحب غلطی سے دوسری مرتبہ اذان دے تو جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی تماشا دیکھنے کے لیے جب جمع ہو گئے، کہنے لگے مجمع اور زیادہ جمع ہو گیا، روڈ کا مجمع بھی جمع ہوا، مسجد سے فارغ ہونے والا مجمع بھی جمع ہوا، اندر کا مجمع بھی جمع ہوا، باہر کا مجمع بھی جمع ہوا، دکاندار بھی جمع ہو گئے، راہگیر بھی جمع ہو گئے۔ خطبہ جب ختم ہوا، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ایک آدمی کے لیے خطبہ دہرایا۔ حضرت نے فرمایا تب بھی میں نے ایک کے لیے کہا، اب بھی میں ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، تب بھی میرا پیغام ایک کے لیے تھا، اب بھی میرا پیغام ایک کے لیے ہے، تب بھی میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیغام دیا تھا، اب بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ میں مجمع کو دیکھ کر پیغام نہیں دیتا، میں مجمع کو دیکھ کر میں تقریر نہیں سناتا، میں مجمع کو دیکھ کر میں اپنی تفسیر نہیں کرتا، مجھے تو سننے والے اور عمل کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی امت کو دیا ہے۔ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں، مجھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، میں اس دنیا اس روئے زمین کو اس وقت تک چلاؤں گا جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا رہے گا، تب تک میں اس دنیا کے نظام کو چلاؤں گا۔ ہزاروں لوگ اختلاف کرنے والے، ہزاروں لوگ خداؤں کا انکار کرنے والے، ہزاروں لوگ نبی کا انکار کرنے والے، ہزاروں لوگ نبی کو خدا وحدہ لا شریک کا انکار کرنے والے، کبھی مدینے کی تعریف کرنے کے بجائے غیبتیں کرنے والے، اور خود مسلمان کی ڈوریاں کھینچنے والے اور منافقت پیدا کرنے والے، یہودیت کی دنیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو نہیں سننے والے، جو عمل نہیں کرنے والے، جو اطاعت نہیں کرنے والے، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تو پرواہ اس کی ہے جو میری عبادت میں لگا ہے، مجھے تو پرواہ اس کی ہے جو میری اتباع میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو پرواہ اس کی ہے جو میرے نام کو ذہن میں رکھ کر اپنے کام میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے، وہ ہمیشہ اچھائی کو دیکھے، اور میاں بیوی کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے، ہمیشہ شوہر اپنی بیوی کے خوبیوں کو ذہن میں رکھے کہ میرے غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت، میرے موجودگی میں میری خدمت، میرے موجودگی میں میرے کپڑے اور میرے ساز و سامان، میرے کھانے، میرے پینے، میرے انتظام، میرے ضروریات کا انتظام۔ اگر ان چیزوں کو آدمی بار بار یاد کرے گا، بیوی کی برائی یاد نہیں آئے گی، بیوی کی برائی اس کو یاد نہیں آئے گی۔ اگر بیوی کی برائی دیکھنے پر بیٹھے، بیوی صبح اٹھنے کے بعد گھر کی صفائی کر رہی ہو اور باتھ روم کی صفائی بھی کر رہی ہو، واش روم کی صفائی بھی کر رہی ہو، واشنگ کی صفائی بھی کر رہی ہو، ہمارے لیے ناشتے کا انتظام کیا، ناشتے سے پہلے کچھ دریا وغیرہ بنا کر کھلایا، پھر ناشتے کا انتظام کروایا، پھر ٹفن دے کر کپڑے آئرن کر کے سب کام کر کے آپ کو رخصت کر رہی ہے، خود برش بھی ابھی نہیں کیا، خود مسواک بھی ابھی نہیں کیا، بس وہ شوہر باہر گیا اور غصے سے کہنے لگا دستی تم نے مجھے نہیں کیا، دستی دینا تم بھول گئے، تم کیا کر رہے صبح سے؟ بس ختم، ساری محنت پانی میں پھر گئی۔ اتنی محنت صبح سے اٹھ کے کر رہی ہوں، رات دیر تک برتن دھو کے سوئی، رات دیر تک سارا کام کاج کر کے سوئی، صبح اٹھنے کے بعد مشین کی طرح کام میں لگی رہی، ایک دستی شوہر کو دینا کیا بھول گئی؟ میری ساری محنتوں پہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ ایک بیوی جو ہر درجے نافرمانی کرتی ہو لیکن اس کو اپنی وفاداری یاد آئے، اس کو وہ بات یاد آئے جس نے شوہر کے لیے، ایک اجنبی مرد کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھردار کو چھوڑ دیا، اپنے محلے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، سب چیزوں کو قربان کر کے وہ اس کے لیے قربان ہو گئی۔ اگر وہ ایک چیز بھی یاد رکھتا، خدمت یاد نہ رکھتا، کپڑے یاد رکھتا، کھانا پانی دانا پانی یاد نہ رکھتا، بس اتنا یاد رکھتا کہ یہ میرے لیے سب کو چھوڑ کے آئی، بچپن سے جس ماں باپ نے خون سے سینچا، پالا، پوسا، بڑا کیا، پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی، 24 گھنٹے آنکھوں سے لگا کر اس کو اپنے گود میں، اپنی آغوش میں پالا، ہوش میں سنبھالا،
اور اس کے باوجود بس اس نے میرے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے آئی ہے. بس اس طرح تو اس کو یاد ہوتا, اگر احساس ہوتا تو کبھی وہ اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا, کبھی اپنی بیوی سے وہ نفرت نہیں کرتا. کامیابی کا راز یہ ہے اگر واقعی میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجارت کر رہا ہے جس میں حرام کی کوئی آمیزش نہیں, واقعی اگر آدمی تدریسی کام انجام دے رہا ہے, اگر واقعی آدمی پروفیشنل لائف زندگی گزار رہا ہے, حدود اللہ میں رہ کر, اللہ کے حد میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے. دسیوں لوگ آج کل کے جو نوجوان باشعور ہوتے ہیں اور دوراندیشی رہنے والے, شریعت میں چلنے والے, مسائل پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, جوتے اتارنے کا آفس میں موقع نہیں ہوتا, نماز کا پڑھنا ہوتا ہے, بار مرتبہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ تک نظر سے دیکھنے لگتے ہیں, کام کا دباؤ زیادہ رہتے ہیں, اس لیے کہ یہ مذہب پرست نوجوان ہیں, یہ داڑھی پرست نوجوان ہیں, یہ مسلمان پرست نوجوان ہیں. تعصب کی نظروں سے دیکھ کر عیب لگانے, عیب چینی پیدا کرنے کے لیے, خامیاں نکالنے کے لیے ہر کوئی آدمی تاک میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں, نوجوان بچے ایسے موقع پر نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز کا مسئلہ تب بھی یہی ہے کہ جوتے ایسے استعمال کریں, وضو کر کے ایسے جوتے پہنے جو ٹکنے بھی ڈھک جاتے ہوں, تو پھر ان جوتوں پر آپ مسح کرتے ہیں, مسح کر سکتے ہیں جبکہ اس کے نیچے ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو. اس شرط پر آپ ہاتھ دھوئیں, چہرہ دھوئیں اور پیر پہ مسح کر لیں جوتوں کے اوپر سے 3 انگلیوں سے, تو آپ کا وضو ہو جائے گا اور کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آفس میں بیٹھ کر پیر دھونے کا موقع نہیں ہوتا بعض لوگوں کو. تو وہ نوجوان جو کہتے ہیں اس ماحول میں بھی ہمیں اپنی نماز یاد آتی ہے کہ سلام ہے ایسے نوجوانوں پر اور ان کے ماں باپ کی تربیت پر, ان کے اساتذہ کی تربیت پر, ان کے خاندان کی ہمت افزائی پر کہ چار طرف دشمن کی نظریں ہونے کے باوجود ان کو اپنی نماز کی فکر ہے. ایسے موقع پر جب ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہو تو کہتے ہیں تو میں غلط تھوڑی کرا, میں تو اللہ کو یاد کر رہا تھا, میں تو اس کی نماز کی حفاظت پہ لگا ہوا تھا, میں یہاں سے اگر نکلوں گا اس سے بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرے گا, اس سے بہتر جگہ اللہ مجھے عنایت کرے گا, برکت بھی دے گا, سکون بھی دے گا. شاید یہ جگہ میرے لیے عافیت نہیں ہے, میرے لیے سلامت نہیں ہے, میرے لیے قابل نہیں ہے, میرے لیے قبول نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اس نوکری سے مجھے نکلوا دیا تاکہ کسی اور اچھے مقام پر میں چلے جاؤں. یہ خیال اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب انسان ہزاروں کے مجمع میں, جو 1000 لوگ ایک بھی کمپنی پورے 1000 کے 1000 بھی اگر مخالفت میں لگے ہوئے ہیں تب بھی وہ اپنے دل کو ہلکا نہیں کرتا ہے, اپنے دل کے اندر کمتری محسوس نہیں کرتا, اپنے دل کے اندر کمتری اور کہتری محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرا تھا, لوگوں کو پسند نہیں آیا تو میں کیا کروں, میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا, میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, تب بھی میں اللہ کو راضی کیا. اگر اللہ کو راضی کرنے کے معاملے پر لوگ پسند نہ کرتے ہو, کیا لوگوں کے ناپسندیدگی کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض کروں, میں اللہ کے حدود کو توڑوں, میں اللہ کی نماز کو ضائع کروں, میں اس وضو کے ضائع کروں یا اس سنت کو میں ضائع کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ ناممکن ہے. ایسے ہی لوگوں سے اللہ محلے کے اندر خیر و برکت پیدا کرتے ہیں. خیر و برکت کی جگہ صرف مسجدیں نہیں ہیں, خیر و برکت کی جگہ صرف مدارس نہیں ہیں, خیر و برکت کی جگہ صرف مکاتب نہیں ہیں, خیر و برکت کی جگہ صرف خانقاہیں نہیں ہیں, خیر و برکت کی جگہ علماء اور حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے گھر ہی نہیں ہے, حلال روزی کما کر کھانے والوں کے گھر بھی محلے کے لیے خیر و برکت کی علامت ہے. جو کہیں بھی جاتا ہے نماز کو نہیں چھوڑتا, اس کی وجہ سے بھی اللہ گھر میں خیر و برکت عطا کرتے ہیں. جو نماز کا پابند ہوتا ہے کہیں بھی جائے اس کی وجہ سے اس کے محلے میں اللہ 40 گھروں میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں. اللہ نے جتنا ذکر کیا قل هو الله احد لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا, جہاں جہاں وحدانیت کا پیغام دیا, جہاں جہاں ایکتائی کا پیغام دیا, جہاں جہاں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا, وہ قوت اللہ نے امت مسلمہ میں عطا فرمائی, وہ طاقت اللہ نے امت مسلمہ میں عطا فرمائی. اپنے کیا بیگانے بھی کہتے ہیں, اپنے کیا بیگانے بھی کہتے ہیں. ایک مسلمان کی طاقت غیر مسلم کے سامنے ایک مسلمان کافی ہو جاتا ہے. کیوں؟ مسلمان کو معلوم ہے مرا تو شہید ہے, زندہ رہا تو مجاہد.
مرا تو شہادت پا جاؤں گا، اگر زندہ رہا تو مجاہد میں نہ میرا نام لکھ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کے سب میں مجھے شامل کریں گے۔ اور مسلمان میدان میں ڈوبتا ہے تو جان کی پرواہ کیے بغیر ڈوبتا ہے۔ اسی وجہ سے 30 یہودیوں کے مقابلے میں 300 فلسطینیوں کو آزاد کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اندر وہ طاقت دی، وہ قوت دی۔ امت مسلمہ کی طاقت کے لیے میدان کی ضرورت نہیں، امت مسلمہ کی طاقت کے لیے افراد کی ضرورت نہیں، امت مسلمہ کی طاقت کے لیے مال و زرع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جہاں وہ ہے اس کا ایمان اس کے دل میں ہو، یہی شرط اللہ رب العزت نے رکھی ہے، چاہے وہ دریا میں ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، چاہے پہاڑوں پہ کھڑا ہوا ہو، چاہے سرنگ میں چلا گئے، وہ سرنگ میں چلا جائے، تب بھی اگر وہ اس کا ایمان باقی رہے گا تو بس وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ حال ہی کے اندر پڑوسی ریاست کے اندر 40 مزدور دب گئے تھے، پھنس گئے، نکالنا ناممکن تھا، مشینریاں بیکار ہو گئی ہیں، لیکن اس میں 2 مسلمان جو اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی وحدانیت پر قائم رکھنے والے، انہوں نے اپنے ذہن، اپنے فراست سے، ایک اس میں مدرسے کا ایک پرانا طالب علم تھا، اللہ نے ایسا ذہن ان کو دیا، 40 کے 40 لوگوں کی جان بچا کر اللہ نے وہاں پر اس ریاست میں جہاں مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو آتنکوادی کے نام سے جانا جاتا تھا، پورے ریاست کے اندر پھول کے ہار ڈال کر ان کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ وہ 2 نوجوان ہمت کر کے آگے بڑھنے والے، وہ یقیناً ان کا ایمان نے ان کو ساتھ دیا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد باپ ساتھ دے یا نہ دے، بیٹے ساتھ دے یا نہ دے، اولاد ساتھ دے یا نہ دے، بیٹیاں ساتھ دے یا نہ دے، بیوی ساتھ دے یا نہ دے، شوہر ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایمان اگر وہ پختہ رہے گا، اللہ فرماتے میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں ان کی، میں نصرت کرتا ہوں ان کی۔ تقریباً 40 دن تک معصوم شیر خوار بچہ ملبے میں دبا ہوا غزہ کے اندر، 37 دن 30 دن تک نہ دانا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ آب و نہ ہوا کی کوئی صورت نہیں تھی۔ سلام کے جس حصے سے میزائل داغا گیا اسی حصے پر بچہ زندہ صحیح سلامت، دنیا تک عقل حیران رہ گئی۔ سارے کتابیں ضائع ہو چکے، سارا گھر تباہ ہو چکا، مال ملیامیٹ ہو چکا، افراد خاندان تباہ ہو چکے، لیکن ان کے ایمان نے، اتحاد نے غم کو آنے نہیں دیا، غم کو بڑھنے نہیں دیا۔ مختلف علاقے کے بچے جمع ہوتے ہیں، جو ماحضر جمع ہے سب کے سامنے رکھ کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ دیکھ کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی۔ آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر صحابہ سے کہتے ہیں لاؤ اپنا اپنا توشہ۔ صحابہ اپنا اپنا توشہ لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ کوئی پانی لاتا ہے، کوئی کھجور کی چند بیجیں لاتا ہے، کوئی کھجور کے 2-3 دانے لاتا ہے، کوئی سوکھی گھنٹی لے آتا ہے، کوئی سوکھا آٹا لے آتا ہے، کوئی جو لے آتا ہے، سارا سامنے ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ نوش کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نکالا تو کچھ نہیں تھا، جب جمع کیا تب بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی برکت باقی ہے، کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی برکت باقی ہے۔ امت مسلمہ کی وحدانیت پر عمل کرنے والے امت کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے، جس طرح ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس طرح ایک مسلمان کی یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو رسی سے تشبیہ کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم متحد رہو، تم اتحاد سے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لیے
صرف مل بیٹھنے سے کافی نہیں ہوتا، پرانی تلخ یادیں ان کو بھلانا پڑے گا، غیبتوں کو ختم کرنا پڑے گا، چغلیوں کو ختم کرنا پڑے گا، عیب جوئیوں کو ختم کرنا پڑے گا، تانا دینے کو ختم کرنا پڑے گا۔ ان غیبتوں کے دروازے جب تک بند نہیں ہوں گے، عیب جوئی کے دروازے جب تک بند نہیں ہوں گے، پارٹی سے پہلے تم اس کی تائید کر رہے تھے، ہم تو اس کی تائید کر رہے تھے، تم ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ لہذا ہماری پارٹی اب جیت گئی، تم ہماری پارٹی میں اور ہمارے محفل میں اور ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے میں تم بیٹھ نہیں سکتے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، مسلمان کی یہ سایہ نشان نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا امت مسلمہ کی کامیابی اللہ نے بادشاہت میں نہیں رکھی ہے، امت مسلمہ کی کامیابی اللہ نے مال و متاع پر نہیں رکھی ہے، ساز و سامان میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ فرماتے امت کی کامیابی ایک اللہ کے دائرے میں رہ کر، ایک اللہ کو مانتے ہوئے، ایک محفل میں اپنے دل سے دل ملا کر بیٹھنے والا، اپنے بھائی کو بھائی سمجھنے والا، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے والا، مسلمان کو اپنا بازو سمجھنے والا، مسلمان کو اپنا ہاتھ پیر سمجھنے والا، مسلمان کو اپنی آنکھ اور اپنی زبان سمجھنے والا، مسلمان کو اپنے کان اپنے دل و دماغ سمجھنے والا، وہی مسلمان متحد کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، جب تک تم ایک نہیں ہو سکتے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تنظیمیں ضرور مختلف ہوں گی، تنظیمیں ضرور مختلف ہوں گی، خاندان ضرور مختلف ہوں گے، قبیلے ضرور مختلف ہوں گے، رنگ اور روپ ضرور مختلف ہوں گے، شکل و صورت الگ الگ ہوں گے، لیکن مسلمان کا دل ایک ہونا چاہیے۔ یہ پیغام اللہ نے حج کے موقع پر دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، جس میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اس میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ حج کے میدان میں سارے کے سارے ایک ہی احرام باندھ کے نکلتے ہیں، عمرے کے وقت سارے کے سارے ایک ہی لباس پہن کر نکلتے ہیں، عید کے موقع پر سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جمعہ کے موقع پر سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز اور رکوع سجدہ سلام پھیرنے تک ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے رہے۔ اور مسلمانوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ نماز کے بعد وہ کہے کہ وہ ہمارے قبیلے کا نہیں، وہ ہمارے تنظیم کا نہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں، وہ ہمارے محلے کا نہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں روئے زمین پہ رہنے والا مسلمان، مشرق میں رہنے والا مغرب کے علاقے محمدیہ مسجد میں آ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والا مسجد قباء یا مکہ المکرمہ ساری دنیا کے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی اس کو نماز پڑھنے کا حق ہے۔ راستے میں سفر کر رہے ہیں، یہاں سے بیرون ملک جا رہا ہے، دیگر علاقے کے سفر کر رہا ہے، سمندری جہاز کا سفر کر رہا ہو، ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہو، دو آدمی جماعت بنا کر نماز پڑھے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ اجازت دیتے ہیں تم میں سے جو موجود ہے وہ جماعت میں شریک ہو کر اپنی عبادت اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والی جماعت ہو، چاہے سرنگ میں رہنے والی جماعت ہو، پہاڑوں کے دامن میں رہنے والی جماعت ہو، چاہے وہ تنہا جماعت بنا رہا ہو، اس موقع پر پوری دنیا کو اللہ کہتے ہیں جو موجود ہے وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، ہم زبردستی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بچپن میں واقعہ کتابوں میں پڑھا، سلیبس میں پڑھا، عربی کا مشہور واقعہ، ایک باپ اپنے 7 بیٹوں کو بلا کر 7 ٹہنیاں الگ الگ دے کر کہتا ہے کہ توڑ دو، کہ سارے بچے اس کو توڑ دیتے، پھر 7 ٹہنیوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہتا ہے کہ اب توڑ دو، اس میں سے نہ بڑا توڑ سکتا ہے نہ چھوٹا توڑ سکتا ہے، کوئی اس کو توڑنے کے قابل نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کو توڑ دے۔ باپ نے نصیحت کی بیٹا مل کے رہو گے تو یہی تمہاری اتحاد، تمہارا اتحاد اور تمہارا اختلاف تم سے دور ہو جائے گا، تمہارا اتحاد تمہارا قریب آئے گا، کوئی جنگل کا شیر بھی تم پر حملہ کرنے کو 10 مرتبہ سوچے گا، کوئی دشمن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کہانی ایک افسانہ نہیں ہے، ایک پیغام ہے اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کا، اپنے فیوچر کو آگے دیکھنے کا، اپنی منزلیں آسان بنانے کا، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کا، اپنے اندر اتفاق پیدا کرنے کا،
یہ صرف بچوں کی کہانی کی ترتیب بنانے کے لیے یا ان کے گرامر کو سکھانے کے لیے یا ان کو مضمون نگاری بنانے کے لیے واقعہ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ امت کو یہ سبق دیا ہے جب تک تم ایک مٹھی کی طرح ایک جٹ ہو کر اگر کوئی کام نہیں کرو گے تب تک بھی تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہوگے۔ اگر نماز پڑھانے والا امام ایک ہو، پڑھنے والے الگ الگ 2.5 فٹ دوری پر ہو جائیں گے، مفتی اللہ فتویٰ دیتے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم 2.5 فٹ کی قریبی ہونا چاہیے۔ جو لوگ ملت کو لے کر شک میں پڑ جاتے رہے ہوگی نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی نماز۔ مسجد کے ذمہ داروں نے جب مسجد کو بنایا ہے تو مسائل کو جان کر سمجھ کر ہی مسائل کو بنایا ہے۔ فرائض یاد نہیں رہتے، واجبات یاد نہیں، سنتیں یاد نہیں، ممبر کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ممبر ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ نماز کے لیے نبی نے ممبر کو شرط نہیں قرار دیا، نماز کے لیے نبی نے مسجد کے چھت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ پہلے مسجدیں کچی تھیں پر پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں کچی تھیں پر پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں پر کچے ہیں نمازی۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سینچا ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے۔ باہر نکلنے کے بعد بھی یہی پیغام ہمارے لیے جو مصلی میں کھڑے رہ کر ہم اپنا پیغام دیتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ اپنے محل میں اپنے کرسی پہ بیٹھنے والا، اپنے محل میں رہنے والا، غلام قادم خدمت کرنے والا، جھاڑو دینے والا، قادم، لیکن جب باری آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی پکار کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے جھکنے، آؤ اللہ کے سامنے زیر ہونے، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ بسود ہونے کے لیے، تب بادشاہ بھی ایک جگہ کھڑا ہوا، اسی کے دائیں بائیں قاضی بھی اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ غلاموں کی الگ صف بنا دے، وہ غلاموں کے لیے الگ صف بنائے، وزیروں کے لیے الگ صف بنائے، اپنے خاندان کے الگ صف بنانے کی اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ اسی لیے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ محمود بادشاہ کا، عیاض اس کا غلام ہے، دونوں الگ الگ ہوتے تھے۔ کام کی جگہ پر کام کرنے والا غلام عیاض ہوتا تھا، بادشاہ اپنے محل میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، لیکن نماز کی باری آتی تو دونوں برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، دونوں برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو جس طرح ایک اللہ کو ہم ماننے والے، ایک مسلمان کی صفات اور ایک مسلمان کی وحدانیت اور ایک مسلمان کی جماعت متحد اور متفق ہو کر جب تک ہم باہر کی ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تب تک یہ مسلمان بکھرتا جائے گا، تب تک یہ مسلمان پر حملے بہت آسانی سے ہوتے جائیں گے، تب تک اس مسلمان پر اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلسطین کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا بلکہ غیروں کو بھی اللہ نے متحد کر دیا، غیر بھی مسلمانوں کی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ایک داعی، ایک دعوت اللہ کو عام کرنے والا ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 40-45 سال کی ہوگی، اپنے معصوم لخت جگر نور نظر، لخت جگر اپنے دل کا ٹکڑا معصوم 3-4 سالہ بچی کو کھیلتا ہے، اپنے گود میں لیتا ہے، اور اس کے کچھ ویڈیوز اس کے پاس موجود ہیں لیکن وہ پہلے نہیں آئے، لیکن جب یہ بچی شہید ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو کسی نے نیٹ پہ ڈال دیا ہے، بلکہ بعض علاقوں کے اندر فٹ بال کے جتنے کھلاڑی ہیں ان سارے لوگوں نے بچی کی گال پہ جو زخم کے نشان تھے وہ سارے نشان کو ان لوگوں نے اپنے گال پہ لگا کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں۔ غیر بھی اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، بیگانے بھی اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں۔ جب غیر مسلمان کو گلے لگا رہا ہے، حاجی کی قبر 1 ہفتہ پرانی قبر ہے، مسلمانوں کی غزہ کے مسلمانوں کی ہمت افزائی دیتا ہے، ان کے ایمان ان کے جگر، ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، غیروں کا علاقہ ایسا ہے پورا علاقہ خالی کر کے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا بیان ہے گھر زیر ہو گیا، گھر زیر ہو گیا، نیچے گر گیا، ملیامین ہو گیا، کوئی گھر کا سارا سامان کوئی محفوظ نہیں ہے،
لیکن بچے ہنسی خوشی کھیل رہے ہیں، باپ الحمدللہ کہہ کر اپنا بیان دے رہا ہے، جو بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا، نہ ہم مسجد صاحب کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹیں گے۔ ان کی جرأت کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر، ان کے اتحاد کو دیکھ کر، ان کے معصوم بچوں کے دلیری کو دیکھ کر ایک علاقے کے تقریباً 30,000 غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں۔ انفراد، منفرد، الگ الگ تو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی علاقے سے 30,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فلسطین کا دورہ نہیں کیا، ان لوگوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، ان لوگوں نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، ان لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کا خطاب نہیں سنا، فلسطین کے جرأت کو دیکھا، نونہالوں کے ایمان کو دیکھا، نوجوانوں کے صبر کو دیکھا، ماں باپ کی شفقت کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج ہم جمعہ کی برکت حاصل کرنے والے، ممبر و محراب میں بیٹھنے والے، قرآن پاک سننے والے، فرمان رسول سننے والے، خدا کا کلام سننے والے، یہ سب سننے کے باوجود بھی ہمارا دل ایک نہ ہو سکے، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل ایک نہ ہو سکے۔ جزئی اختلاف اپنی جگہ، مسلمان کا اتحاد اپنی جگہ ہونا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ، اتحاد اپنی جگہ، میاں بیوی کے اختلاف 1000 ہو لیکن دسترخوان دونوں میں ایک ہونا چاہیے، اختلاف کے باوجود ان کی زندگی گزر جائے۔ اختلاف نہیں ہے، دسترخوان ایک نہیں، بستر ایک نہیں ہے، تو پھر میاں بیوی کی زندگی گزرنا ناممکن ہے، تو محال ہے، مشکل ہو جائے گا۔ اختلاف کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں سے اتحاد برقرار رکھنا چاہیے۔ لفظ مسلمان معلوم ہوا، یوں سمجھے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے۔ لوگ اصل میں گھر میں کام والی کو لانے کی ضرورت ہے، بہت کم لوگ ایسے رہتے ہیں جو مخلص لوگ رہتے ہیں، لیکن بہت اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے گھر کے اندر کام والی کی بڑی پریشانی ہے، چلو ایسی بہو کو لے آئے گی جس کے ماں باپ نہ ہو تو پڑے رہے گی، جانے کا مسئلہ ہی نہیں رہتا، اب وہ تو یتیم بچی کو کر لینا ہے، بھائی ارادہ ہے یتیم بچی کو کر کے لائیں گے، مقصد کیا ہے کہ بار بار جانے کا مسئلہ، وہ یتیم ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو جو بالغ ہے اس کو یتیم میں دائرے میں نہیں ہے، شریعت میں لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو شفقت سے، ابھی کھلایا نہیں پلایا نہیں، بس شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں یتیم کے سر کے، اتنی نیکیاں اللہ ہاتھ رکھنے والے کو عطا فرمائیں گے، اتنے گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہترین گھر وہ ہے، بہترین گھر وہ ہے، بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہو، جس گھر میں یتیم پلتا ہو، جس گھر میں کھانے میں حصہ یتیم کا رکھا گیا ہو، وہ گھر سب سے بہترین ہے۔ اور یہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کٹ رہا ہو، ایک مسلمان پس رہا ہو، ایک مسلمان پریشان ہے، گویا ایک مسلمان کا بازو کمزور ہو رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا وہ کمزور نہیں، جو صحیح سلامت ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں وہ مسلمان باہر جب مسلمان کو دیکھتا ہے وہ سارے ایک گلدستے میں شامل، سارے ایک تکبیر میں شامل، سارے ایک آسمان میں شامل، سارے ایک کعبے میں شامل، سارے ایک کتاب اللہ میں شامل، سارے ایک نبی کو ماننے میں شامل، سارے ایک خدا کو ماننے میں شامل، پھر کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سارے مسلمان بھی ایک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کو دیکھا وہ تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کے دل میں تکلیف ہونا چاہیے کہ ہائے میرا مسلمان تکلیف میں پڑا ہوا ہے، اس کی فکر کرنا امت کے لیے ضروری ہے، امت کے لیے ضروری ہے۔ حالات چاہے رد بدل ہوتے رہیں،
جب ہمارا ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کی طرح ہمارا ایمان رہے گا تو پھر ہمارا نہ کوئی ملک ہے نہ ہمارا ریاست ہے، بلکہ ایک کائنات کے ہم مخلوق کے سردار مانے جائیں گے۔ اللہ سے خوب دعا کریں، اس بات کی کوشش کریں دیگر ریاستوں میں، اس ریاست میں، دیگر علاقوں میں، اس علاقے میں، دیگر ممالک میں، اس ملک میں جتنے مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان کی نظر سے دیکھنے، بحیثیت مسلمان کی نظر سے دیکھ کر ان کو سلام کرنے، ان سے معانقہ کرنے، ان کو اپنے سینے سے لگانے، اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے والے مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں لیکن اللہ کے گھر میں آئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یہی پیغام مسجد سے باہر جانے کے بعد کا بھی ہے۔ سب کی کرسیاں مکانات الگ ہوں گے لیکن سب کے دل ایک ہونا چاہیے۔ جب تک امت، جب تک کوئی فرد بشر، جب تک کوئی مسلمان سارے عالم کی فکر میں، سارے مسلمانوں کی فکر اپنے دل میں لے کر، چاہے وہ باہر پارک میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سفر کر رہا ہو، امت کی فکر لے کر اگر بیٹھا ہوا ہے، امت کے اتحاد کا غم لے کر اگر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کی امت کی جو مغفرت کا ثواب ہے اس کو بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے۔ اور میں کہوں اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائیں گے، یقینی طور پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جتنے لوگوں کے لیے میں نے دعا کی سب کے حق میں ایک ایک نیکی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم میں سے ہر فرد سارے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لیے، کشمیر کے لیے، مسلم ممالکوں کے لیے، قید میں پڑے بے قصور نوجوانوں کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کا ثواب اللہ اس نوجوان کو، اس بزرگ کو، اس بڑے بڑے آدمی کو اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو سارے مسلمان بھی ایک کے سلسلے میں امت مسلمہ کی طاقت، امت مسلمہ کی وحدت، امت مسلمہ کی طاقت اس کے اتحاد میں ہی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کو سمجھتے ہوئے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پچھلے جو حالات گزرے ہیں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے کی منزلیں، آگے کی سفر، آگے کے مراحل آسانی کی اور امت کو اس سے استفادہ کے سلسلے میں رہبری کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اور جس استاد نے یا جن ماں باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، اور میں جب تک قرآن پڑھتا رہوں گا یقیناً میرے ماں باپ کے لیے ثواب، میرے اساتذہ کے لیے ثواب، ان کے استادوں کے لیے ثواب ہے۔ اسی طرح آپ کی رہبری کسی عام انسانوں کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے، اور جن کے پاس حکومت کی اسکیم سے ناواقف ہیں وہ لوگ، اور جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں، آدھار کارڈ نہیں ہیں، یا حکومتی کاغذات نہیں ہیں، ان چیزوں کی رہبری کرنے سے ان کو جو حکومت کی طرف سے رقم مل رہی ہے، یا ان کو حکومت کی طرف سے سبسڈی مل رہی ہے، یا حکومت کی طرف سے جو وظیفہ متعین ہو کر مل رہا ہے، یقیناً آپ کے خرچ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، گویا کہ آپ ہی ان کو وہ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو صرف اپنے گھر، اپنی دکان یا اپنے خاندان، اپنے محلے میں ہی وہ مصروف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ راشن کارڈ کیسے بنایا جائے، انہیں نہیں معلوم کہ آدھار کارڈ کیسے بنایا جائے، انہیں نہیں معلوم کہ ہاسپٹلس کی جو اسکیمز ہیں اس کے کیا ہیں، جو بیمار ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اس کے لیے حکومت نے کیا سہولتیں دی ہیں۔ ان چیزوں سے واقف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہو رہا یہ کہ سال بھر میں لوگ خاموش رہتے، رمضان آنے کے بعد 2 جماعتیں ہو جاتی، ایک 8 رکعت تراویح میں، ایک 20 رکعت تراویح میں، پھر رمضان چلے گیا تو پھر خاموش اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، پھر رمضان آ گیا تو پھر اختلاف یاد آیا کہ تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے۔ اب حکومت نئی بن گئی ہے، اب حال اور ہونا یہ چاہیے امت کو کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو غریب نہیں ہیں لیکن جن کو نہیں معلوم
حکومت کی سہولتیں کیا ہیں، ان چیزوں کو فراہم کرنا، ان چیزوں کی آگاہ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس موقع پر ہم بولیں گے کہ نہیں اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، اس کے اندر وہ خامیاں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس ملک کا نظام سنبھالنے والے ہم، اس ریاست کو وجود بخشنے والے ہم، اس ریاست کا نام مسلمان سے منسوب ہے، دنیا تو ہے ہی اللہ کی وحدانیت سے، ابن آدم سے، لیکن ریاست کے اندر جو بادشاہی نظام تھا وہ مسلمان کا تھا۔ اب کابینی میں جو حالت ہے وہ دیکھیں، وہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وزراء میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، حقیقت تو ایک مسلمان کو ہم کامیاب نہیں کر سکے۔ اب ایک آدمی مسلمان کھڑا ہو گیا MLA کی سیٹ پہ، اسی کی مخالف تنظیمیں اور ایک مسلمان کو ٹھہرا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ووٹ یکجا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو امت مسلمہ کو متحد ہو کر آنے والے دنوں کا بھی سامنا کرنا ہے، اور آنے والے دنوں کے حالات کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو بہرحال ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمان کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمان کو یہ ضرورت ہے کہ جن چیزوں سے مسلمان محروم ہیں ان چیزوں سے وہ استفادہ کیسے کریں، فائدہ کیسے اٹھائیں، کیا درپیش ہے ان کے مسائل، اس مسائل کو کیسے حل کریں۔ اس مسائل میں ہم ایک ہو کر کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی اور فراہمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک اور متحد بنائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم إني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں، ہم جیسے بھی ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ جس طرح مل بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں، اے اللہ رکوع سجدہ قیام مل کر کیا ہے، باہر کی زندگی بھی مل کر اے اللہ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذات پاک کی باتوں کو بالائے طاق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم متحد ہیں، اسی لیے تو پورے ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی اذان میں، ایک ہی اقامت میں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی خطیب کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارا متحد ہونا اے اللہ ہمارے بازاروں میں بھی عطا فرما، سیاست میں بھی عطا فرما، سیاحت میں بھی عطا فرما، بیرون میں بھی عطا فرما، اندرون میں بھی عطا فرما، سفر میں بھی عطا فرما، حضر میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جس میدان میں مسلمان جائیں اے اللہ اس میدان میں مسلمان کا خیال رکھنے، اس کا ادب کرنے اے اللہ، چونکہ اس کے دل میں اے اللہ تیرا نام ہے، اے اللہ وہ اللہ اللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ روئے زمین پر اس بندے کو تو پسند کرتا ہے جو اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ اے اللہ نہ جانے کون کتنے تقوی والا، کون کتنی طہارت والا، کون کتنا تہجد کا پابند، نمازوں کا پابند، شریعت کا پابند، حلال کا پابند ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہر ایک کا ادب کرنے والا بنا اے اللہ، ہر ایک کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا اے اللہ، بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے اندر خیر و عافیت عطا فرما، خصوصاً اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بیمار ہیں، کمزور ہو چکے ہیں لیکن ان کا ایمان زندہ ہے، دل زندہ جاوید ہیں، اے اللہ اس سے دنیا سبق لے رہی ہے، اے اللہ غیر اس سے سبق لے کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، اے اللہ ہم وہ مسلمان ہیں
جو پیدا ہوئی تو ہم نے اذان و قامت کو سنا، اے اللہ بولنے لگے تو ہمیں بسم اللہ خوانی کرائی، اے اللہ ہمیں مکتب میں پڑھایا، لیکن اے اللہ سنتوں کے پابندی ہم سے نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو رہی ہے، ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، خصوصاً اے اللہ جو نقصان ہو چکا ہے غزہ میں، فلسطین میں، اے اللہ اس کی جمع بندی فرما، اے اللہ جو دشمن ناپاک ارادے لے کر کھڑا ہے، اے اللہ دشمن تو ابھی آیا، اے اللہ بچانے والا تو پہلے سے موجود ہے، رحم و کرم عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ تیری حکومت، تیرے احکام، تیرے معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، کوئی سوال نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے، اے اللہ امت کے حق میں وہ اے اللہ وہ خیر عطا فرما، ان شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ریاست تلنگانہ کے اندر نئی حکومت تشکیل آئی ہے، حکومت بدلتی رہی، مسجدیں اپنی جگہ، اذان اپنی جگہ ہیں، اے اللہ اس حکومت کی چکر میں مسلمانوں کو آپس میں دشمنی سے حفاظت فرما، نفرت سے حفاظت فرما، بغض و عداوت سے حفاظت فرما، سیاست کے چکر میں اے اللہ ایک دوسرے کی غیبت سے حفاظت فرما دے، اے اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ امت کے لیے خیر ہوتا ہے، رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، اے اللہ چلانے والا کوئی بھی ہو لیکن نام تیرا ہمیشہ باقی رہنے والا، کام تیرا ہمیشہ ہم کرنے والے، اے اللہ خیر عطا فرما، اے اللہ جن 3 ریاستوں میں اے اللہ زعفرانی تنظیمیں آئی ہیں، اس سے وہاں کے مسلمانوں کو ان کے اے اللہ ضرور کم تری کہتری پیدا ہوئی ہوں گی، اے اللہ ان کے اندر ہمت پیدا فرما، یقیناً اے اللہ ایمان والے جگیالے، ایمان والے بہادر وہاں بھی موجود ہے، اے اللہ کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں جہاں بہادر ایمان والا نہ ہو، اے اللہ ان کے اندر جرأت عطا فرما، ہمت عطا فرما، اے اللہ فرعون جیسی ظالمیت قوم میں، فرعون جیسے محل میں اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے امت کو بتا دیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے حکومتیں کسی کی بھی آ جائیں، اے اللہ چاہے یہودیت کی ہو نصرانیت کی ہو، اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کا، اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا ادب احترام اور ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بیوہ طلاق شدہ ہیں ان کا نکاح اثر نو عطا فرما، اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو ظلم کا شکار ہو چکے ان کے لیے اے اللہ عدل و انصاف کا معاملہ فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے یا جن لوگوں نے لکھا ہو یا اللہ جن لوگوں نے درخواست دی ہے کہنے سے قاصر رہ گئے ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، لڑائی جھگڑے طلاق سے حفاظت فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ شہاب الدین، لمنا فاطمہ، ایمن قیصر، شاکرہ بیگم، ملیحہ کونین، عمران و اہلیہ، اے اللہ بشرا فاطمہ، افشا فاطمہ، عبد القدوس، سید کریم صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، اے اللہ جو روزی روٹی کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بہترین روزی ان کو حلال روزی عطا فرما، اے اللہ جو خالی ہیں، نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگاری عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جعفر صاحب، شاہدہ سلطانہ محمود شریف خیر النساء، نازیہ بیگم، سید امیر صاحب کی مغفرت فرما دے، نجمہ صاحبہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جو اور بھی مرحومین ہیں نام بنام جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار، متعلقین، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد میں سے کوئی مرحوم ہیں تو اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ایک اور نیک متحد اور متفق بنا، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔